أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. یا ایہا الناس، اے لوگو، تم الفقراء محتاج، الی اللہ اللہ کے، واللہ اور اللہ، ہوا وہ، الغنی بے نیاز، الحمید تعریف کے لائق. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے. اب اگر ہم اس آیت پر غور کریں، تدبر کریں، تو ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ بندے اور رب کے تعلق کو بہت اچھے سے بیان کر رہی ہے. اس میں جو یہ کنیکشن ہے، جو یہ تعلق ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے، اور اس کی وضاحت کے ساتھ ہمارے بہت سے کنسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں. ہماری جو اینگزائٹی اور ڈپریشن ہے، ہمیں ان فیزز سے ہمیشہ کے لیے نکل جانا چاہیے. ون بائی ون ہم اس پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بندے اور رب کا تعلق، بندے اور رب کے تعلق سے کیا مراد ہوگی؟ دیکھیں، سورہ فاتحہ میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. سورہ فاتحہ ہم اپنی ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں. تو یہاں پر کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ نہیں کر رہے؟ کہ یہاں پر اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں؟ فقیر کون ہے؟ کون ہوتا ہے فقیر؟ فقیر وہ ہوتا ہے جو محتاج ہو، یعنی اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو. اب یہاں پر جو انسان کو کہا گیا ہے فقیر، محتاج، اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوگی محتاجی؟ انسان کی محتاجی کیا ہوگی؟ انسان کی محتاجی زندگی، سب سے پہلے زندگی، سانس. ہم اپنی زندگی، ہم اپنی سانس، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. ہماری ٹیکنالوجی، ہماری کوئی بھی پاور اس کو آن نہیں کر سکتی. پھر اس کے بعد خوشی. آپ چاہے جتنے مالدار کیوں نہ ہوں، آپ کے پاس جتنا ٹیلنٹ ہو، آپ، میں کہتی ہوں سائنسدان ہو، آپ کچھ بھی ہوں، لیکن آپ خوشی کو خرید نہیں سکتے، آپ سکون کو خرید نہیں سکتے. صحت کا آپ خیال ضرور رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ صحت کے انڈیپینڈنٹلی مالک نہیں بن سکتے. یہ اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے. اب اس کے ساتھ دوسری طرف دیکھیں، غنی کو سمجھیں. یہ ہم نے جو چیزیں دیکھیں، یہ ہم نے محتاج کو ہم نے دیکھ لیا. اب ہم دیکھیں گے غنی کیا ہوگا، غنی سے کیا مراد ہے. غنی یہاں پر جو یوز ہوا ہے وہ ہوا ہے الغنی. الف لام جب لگ جاتا ہے تو وہ خاص کر دیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے جو صفات ہیں، جو اسماء ہیں، ان کے ساتھ جب الف لام لگ جاتا ہے تو وہ اس صفت کو اللہ کے لیے خاص کر دیتا ہے. ویسے عام روٹین میں جو ہم غنی، ہم اس کو کس میننگ میں لیتے ہیں؟ امیر، یعنی رچ. یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے الغنی. الغنی کا جو مجھے سب سے اچھا مطلب لگتا ہے نا، وہ انگلش میں لگتا ہے سیلف سفیشینٹ، بڑا بے نیاز. اردو میں ہم بے نیاز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا جو میننگ، جو ہمارے اندر تک جو ایبزارب ہوتا ہے نا، وہ سیلف سفیشینٹ، یعنی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، بے فکر ہے. پھر اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک اور میننگ ہے حاجت رواں، نوازنے والا. انگلش میں دیکھیں the one whose wealth and riches all others depend، کہ وہ ذات جس کے اوپر دوسرے لوگ ڈیپینڈ کریں، یہ دوسرے لوگوں کی حاجات کو پورا کرے. یہ وہ صفت ہے جو دوسروں کو نوازنے کے لیے کام آتی ہے. محتاجی اور غنی، یہ دو صفات ہم نے دیکھ لیں. یہاں سے ہمیں جو چیز غور کرنے سے پتہ چل رہی ہے، کیونکہ تفسیر میں اور ترجمے میں ہم پہ یہ تو واضح ہو گیا کہ ہم تمام لوگ، یہاں پہ تمام لوگوں کی بات ہوئی ہے، ایمان والوں کی، اہل کتاب کی، مسلمانوں کی، کافرین کی، مشرکین کی، سب کی بات ہوئی ہے. اس میں تمام لوگ مخاطب ہیں کہ تمام جو لوگ ہیں وہ اللہ کے محتاج ہیں.
اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ کی جو ذات ہے، اللہ نے اپنی ذات کی جو یہاں پر صفات کے ساتھ ڈیفائن کیا ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے. اور پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں وہ قابل تعریف ہیں، وہ تمام تعریفوں کے لائق ہیں. دا ون اینڈ اونلی ون ہو ٹرولی ڈیزروز، کہ اللہ رب العزت مکمل طور پر اس تعریف کے لائق ہیں. اب یہاں پر ہمارا کچھ کنسپٹ بن گیا. اب ذرا ترجمے کو دوبارہ دیکھتے ہیں. اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے. اب یہاں رک کر ہم سب نے تدبر کرنا ہے. جو تدبر ہوتا ہے وہ کبھی بھی ون سائیڈڈ نہیں ہوتا، اس کے لیے ہمیں خود انوالو ہونا پڑتا ہے. اب آپ لائن لگا لیں اللہ کے محتاج اس کے نیچے، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اگر آپ کی زندگی میں، اگر میری زندگی میں اینگزائٹی کا شکار ہوں، آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، تو وہ کیوں ہے؟ کیا ہم اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں؟ کیا ہم اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ خوشی، سکون یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے؟ اگر ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں، تو پھر ہمیں اینگزائٹی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اینگزائٹی کا جو سٹارٹ ہے، اگر ہم سائیکولوجی کا رول جا کر دیکھیں تو وہاں پر ہم سے جو بات کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے، ہم کہیں نہ کہیں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. وہ ہم اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری اندر کی ایک تلاش ہوتی ہے. ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا گیا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ جو ہر بچہ ہے وہ اللہ رب العزت کی فطرت پر پیدا کیا گیا. اس کی جو پہچان ہے وہ اللہ کی جانب ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ میرا خالق اللہ ہے. بعد میں ماحول کی وجہ سے وہ کچھ کا کچھ بنتا ہے. تو ہر شخص کی جو فطرت ہے وہ اس کو کھینچتی ہے. جب ہم اپنی زندگی میں مکمل طور پر خود کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے، ہم اپنے معاملات میں اور اللہ کے احکامات کو مکمل طور پر اوبے نہیں کرتے، تو ہمارے اندر ہلچل مچتی ہے. ہمارے اندر کی جو تلاش ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور وہ جو تلاش ہے وہ ہمیں الجھا دیتی ہے، اور ہم اس الجھن میں اینگزائٹی کا شکار ہو جاتے. اگر ہم اس چیز کو مکمل طور سے دیکھیں تو اس میں ہمارے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ہمیں خود سے ہی تلاش کرنے ہیں اور خود سے ہی ڈھونڈنا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں تدبر کرنا ہے. تدبر جب ہم کریں گے تو جو ہمارا مائنڈ ہے، جو ہماری انرجی ہے، وہ پازیٹیولی لگے گی. جب وہ انرجی پازیٹیولی لگے گی تو وہ ڈیفینیٹلی ہمیں بوسٹ کرے گی. ہماری جو سوچ ہے وہ نیگیٹو سوچوں سے نکلے گی. ہمارا جو اندر کا پوائزن ہے وہ ختم ہوگا. ہم آٹومیٹیکلی پرسکون ہو جائیں گے. اگر آپ سائنس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سٹریس ہے، سٹریس ہارمون ہے، آپ کا دماغ اس ہارمون کو ریلیز کرتا ہے. جب آپ کا دماغ اس ہارمون کو ریلیز کرتا ہے تو آپ کی صحت پر اس کے منفی اثرات آتے ہیں. آپ پفی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کی آئیز پہ سویلنگ شروع ہوتی ہے، آپ کے فیس پر سویلنگ شروع ہوتی ہے، آپ بلکی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، موٹے ہونا آپ شروع ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسٹریس کے بعد سے ان چیزوں کا آغاز ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ والی جو ساری چیزیں، یہ چیزیں کیا ہیں کہ ہمارے اندر کی ہلچل ہے. پھر اس میں ہم اس کو ایلوپیتھیکلی اگر ہم اس کو ٹریٹ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ جو سائنس، جو سمٹمز نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. لیکن علاج نہیں ہے. علاج کیا ہے؟ علاج ہماری روح کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. تو پھر ہم اپنے نفس کو جانیں گے نا، پہلے اپنے نفس کے سوالوں کا جواب دیں گے. ہمارے نفس کو اللہ کی پہچان کی ضرورت ہے. اللہ کی پہچان ہوگی تب جا کے ہم پرسکون ہوں گے. ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہے، اعتراف کے ساتھ ہمیں اسے اپنے عمل میں لانا ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. اگر ہم کسی مشکل میں ہیں، اگر ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا کسی بھی طرح سے، تو ہم اللہ کے محتاج ہیں. کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے. اس کے لیے اگر ہم ادھر ادھر کے سہاروں کو دیکھیں گے جو کہ جھوٹے سہارے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو تم جھوٹے سہارے دیکھتے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کو تو جو کھجور کے اوپر چھلکا ہوتا ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ بس وہ تو تمہارا اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتے.
کھجور کے اوپر ایک باریک سی وائٹ کلر کی جھلی ہوتی ہے جسے قطمیر کہتے ہیں. تو یہ جھوٹے سہارے تمہارے اس کام بھی نہیں آ سکتے. کام جو تمہارا بننا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی جانب سے بننا ہے، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. اور یہ کب ہوگا؟ صرف کہنے سے نہیں ہوگا. ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے. تم صرف کہہ دو گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو کیا یہ بات پوری ہو جائے گی؟ نہیں. ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش کے وقت اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے. حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ میں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. تو ہم دیکھیں ہم اپنی جانوں پر کتنا ظلم کر چکے ہیں. سب سے زیادہ ظلم ہم اپنی جانوں پر کر چکے ہیں. آج کا بچہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے. اتنا سا بچہ جس کو بے پرواہ ہونا چاہیے تو وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے. وہ کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ بچہ ہے، اس کا دماغ کام کرتا ہے، اس کو فطرت کی تلاش ہے. ہم اسے ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے، ہم اس کو الجھا رہے ہیں. جب ہم اس کو الجھائیں گے تو وہ ڈپریشن میں جائے گا، وہ بدتمیز بنے گا، وہ ہائپر ایکٹیو بنے گا. کیونکہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں، اس کے اندر یہ انرجی پائی جاتی ہے. اس کی انرجی کو کہیں نہ کہیں ہم کنورٹ نہیں کریں گے تو وہ انرجی تو نکلے گی. انرجی کے نکلنے کی دو ہی فارم ہے نا، یا تو وہ پازیٹیولی نکلے گی یا پھر وہ نیگیٹیولی نکلے گی. اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کہاں انویسٹ کرنا ہے. اس کی انویسٹمنٹ اگر کہیں اور ہوگی تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہمیں فیس کرنے پڑیں گے. اینڈ پر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس پر تدبر آپ خود کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا واقعی اللہ خود کو عملی طور پر اللہ کا محتاج سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ پرسکون ہو. اگر آپ پرسکون نہیں ہیں تو پھر اپنی تلاش شروع کر دیں. اور وہ کس کی تلاش ہوگی؟ اللہ کی تلاش ہوگی. آپ اپنا اور اللہ کا کنیکشن اس کو سمجھیے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان جو کنیکشن ہے کیا وہ مضبوط ہے؟ غنی، محتاج، اس کے بیچ میں جو چیز ہے وہ عبادت ہے. کیونکہ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. مدد مانگنا، ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں نا، ہم یا محتاج ہیں. تو پہلے جو اس سے پہلے والا فکر ہے اس پر غور کریں. کیا ہماری عبادت درست ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا ہم عبادت کی تعریف سے واقف ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ عبادت کیا ہے؟ کیا ہم عبادت کو اس کے صحیح معنوں میں، اس کی صحیح ڈیفینیشن کے مطابق پرفارم کر رہے ہیں؟ کیا ہماری عبادتیں مقبول عبادات میں آتی ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آپ نے تلاش کرنا ہے. اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے.